السلام علیکم۔ آج ہمارا اسلام کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بک کا پارٹ 6 چل رہا ہے، لیسن نمبر 3، سبق نمبر 3، نعت رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا الوف کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ آسماں خواں زمیں خواں زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ دل ابز خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے محمود اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائیے یہ پالا تیرا۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ امام اہل سنت حضرت رضا بریلوی۔ سبق نمبر 4، لیسن نمبر 4، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خصائص مصطفیٰ سے کیا مراد ہے؟ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان قرآن و حدیث کی تعلیم پر مبنی ہے کہ اللہ عز و جل نے انبیاء اور مرسلین میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب انبیاء و مرسلین پر رفعت و عظمت بخشی۔ قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان رسولوں میں بعض کو درجوں بلند فرمایا۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس بعض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور یوں مبہم بلا نام لیے ذکر فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا افضل المرسلین ہونا ایسا ظاہر و مشتہر ہے کہ نام لو یا نہ لو انہی کی طرف ذہن جائے گا اور کوئی دوسرا خیال میں نہ آئے گا۔ تو خصائص مصطفیٰ سے مراد وہ فضائل و کمالات ہیں جن کے باعث حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین اور تمام مخلوقات الہی پر فضیلت بخشی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل و اعلیٰ و بلند و بالا فرمایا گیا۔ وہ حضور ہی کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کا ان میں حصہ نہیں۔ خصائص مصطفیٰ میں کون کون سے فضائل و کمالات کو شمار کیا گیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص فضائل و کمالات کو پوری وسعت کے ساتھ تو کس کی مجال اور کس میں طاقت ہے کہ بیان کر سکے۔ ان کا رب کریم، ان کا چاہنے والا، ان کی رضا کا طالب جل جلالہ و نوالا ہی اپنے حبیب کی خصوصیات کا جاننے والا ہے۔ ہمارا تو اعتقاد یہ ہے کہ ہر کمال، ہر فضل و خوبی میں انہیں تمام انبیاء اور مرسلین پر فضیلت تامہ حاصل ہے کہ جو کسی کو ملا وہ سب انہی سے ملا، اور جو انہیں ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ بلکہ انصافاً جو کسی کو ملا آخر کس سے ملا، کس کے ہاتھ سے ملا، کس کے طفیل میں ملا۔ اسی منبع ہر فضل و کرم باعث ایجاد عالم سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض احادیث میں ہے کہ مجھے 5 چیزیں وہ عطا ہوئیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض احادیث میں یہ ہے کہ
چھ باتوں میں تمام انبیاء پر فضیلت دیا گیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں انبیاء پر 2 باتوں میں فضیلت دیا گیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ جبریل نے مجھے 10 چیزوں کی بشارت دی کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ ان احادیث کریمہ میں نہ صرف عدد اور گنتی میں اختلاف ہے، بلکہ جو چیزیں شمار کی گئی ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ کسی میں کچھ خصائص کا ذکر ہے، کسی میں کچھ اور فضائل کا بیان ہے۔ ان احادیث میں معاذ اللہ کچھ تعارض نہیں، اور نہ 2 یا 5 یا 6 یا 10 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں منحصر ہیں۔ ماشاء اللہ، ان کے فضائل لامحدود اور خصائص نامحصور، ان کی حد بندی اور حصر و شمار ہمارے بس کی بات نہیں۔ دراصل ان احادیث میں یہ بیان ہے کہ بعض خصائص و فضائل یہ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اور بھی ہیں، تو کسی حدیث میں چند خصائص کا بیان اور کسی میں دوسرے خصائص کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ یہ خصائص جو وقتاً فوقتاً بیان کیے جا رہے ہیں اس کو دل و دماغ میں محفوظ کر لیا جائے، تاکہ آفتاب نبوت کے فضائل و کمالات کی گوناگوں شعاعوں سے مسلمانوں کا سینہ منور و روشن رہے، اور محبت رسول میں روز افزوں ترقی ہو، کہ یہی اصل ایمان و مدار ایمان ہے۔ ہم ان خصائص میں سے چند کا اجمالاً بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تجھے نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کہتے ہیں ما سوائے اللہ کو، یعنی اللہ عز و جل کے سوا ساری کائنات، جس میں انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین سب داخل ہیں۔ تو لا جرم حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت الہی اور نعمت خداوندی ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالی مدار سے بہرہ مند و فیض یاب۔ اسی لیے علماء کرام تصریحیں فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما، زمین و آسمان میں، اولا اور آخرت میں، دنیا اور دین میں، روح و جسم میں، ظاہری یا باطنی، روز اول سے اب تک، اب سے قیامت تک، قیامت سے آخرت، آخرت سے ابد تک، مومن یا کافر، متی یا فاجر، ملک یا انسان، جن یا حیوان، بلکہ تمام ماسوائے اللہ میں چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بڑھتی ہے، اور ہمیشہ بڑھتی رہے گی، یعنی تقسیم ہوتی رہے گی۔ سب پر حضور ہی کے طفیل رحمت ہوئی، حضور ہی بارگاہ الہی کے وارث ہیں، بلا واسطہ خدا سے حضور ہی مدد لیتے ہیں، اور تمام عالم مدد الہی حضور ہی کے وسیلے سے لیتا ہے۔ تو جس کو جو ملا یہیں سے ملا، اور جس نے جو پایا یہیں سے پایا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ و ابن سیدنا الغوث العظم و بارک وسلم۔ ان کا چاہنے والا ان کا خالق رب العالمین ہے، اور یہ رحمت للعالمین جو اطلاق و عمومیت وہاں ہے یہاں بھی ہے۔ باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں، اور کوئی مضر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق الہی کے نبی ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رسول سب لوگوں کے لیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا تمام جن و انس کو شامل ہونا اجماعی ہے، اور اہل تحقیق کے نزدیک ملائکہ کو بھی شامل ہے، اور شجر و حجر، حور و غلمان، ارض و سما، دریا، پہاڑ، غرض تمام کائنات کا ذرہ ذرہ
نخلستان کا پتہ پتہ، سمندروں کا قطرہ قطرہ حضور کے عام و تام دائرہ رسالت و احاطہ نبوت میں داخل ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق انسان و جن بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ خود قرآن عظیم میں دوسری جگہ آپ کی نبوت کو عالمین کے لیے بتایا، اور مذکورہ بالا آیت میں لفظ خلق یعنی مخلوقات الہی آیا، اور اس کی تاکید میں لفظ کافہ لا کر یہ بتا دیا کہ آپ کی نبوت جنوں انسان اور انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سب کے لیے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے بھی رسول ہیں، امتیوں کو جو نسبت انبیاء اور رسل سے ہے کہ وہ ان سب کے نبی اور یہ ان کے امتی، وہی نسبت انبیاء اور رسل کو اس سید الکل سے ہے، بلکہ وہی نسبت اس سرکار عشق وقار سے ہر ذرہ مخلوق کو ہے۔ اور یہی باعث ہے کہ جب زمانہ قرب قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، بانکہ بدستور منصب نبوت پر ہوں گے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے، حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے، اور حضور کے ایک امتی اور نائب یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے نبی ہیں، اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی ہیں۔ حضور کی نبوت و رسالت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے روز قیامت تک جمیع خلق اللہ کو عام و شامل ہے۔ حضور کے نبی الانبیاء ہونے ہی کا باعث ہے کہ شب اسراء تمام انبیاء و مرسلین نے حضور کی اقتداء کی، اور اس کا پورا ظہور کل بروز قیامت ہوگا، جب حضور کے جھنڈے کے زیر سایہ تمام رسل و انبیاء ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل ہے اور نعمتیں تمام۔ رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دین کا کمال یہ ہے کہ وہ اگلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کمال دین سے مراد یہ ہے کہ دین کو ایک مستقل نظام زندگی اور مکمل دستور حیات بنا دیا گیا، جس میں زندگی کے جملہ مسائل کا جواب اصولاً یا تفصیلاً موجود ہے، اور ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی حال میں اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اور نعمت تمام کرنے سے مراد اسی دین کی تکمیل ہے، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی طرف سے قانون الہی کی تعمیل اور حدود شریعت پر قائم رہنے میں بندوں کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو، اور وہ یقین رکھیں کہ انہیں درجہ قبولیت اسی شریعت کی اتباع سے حاصل ہوگا۔ مختصراً یوں کہنا چاہیے کہ جب انسان اپنے عقل و شعور میں حد بلوغ تک پہنچ گیا یا اس کے سامان پوری طرح مہیا ہو گئے، تب نبوت و رسالت کو بھی حد کمال و تمام تک پہنچا کر ختم کر دیا گیا، اور رشد و ہدایت کو رہتی دنیا تک اس طرح باقی رکھا کہ آخری پیغمبر کے ذریعے جو آخری پیغام کامل و مکمل بن کر آیا، اسے تمام احکام و قوانین اور ہر دستور حیات کے لیے اساس و بنیاد بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ اگر نبوت و رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ کر ختم نہ ہوتی اور اس کا سلسلہ کمال نبوت ہی کی شکل میں آگے بڑھتا رہتا، تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اطاعت کا حکم نہ دیا جاتا، بلکہ خطاب یہ ہوتا کہ جو نبی تمہارے زمانے میں موجود ہو اس کی اتباع کرو، جبکہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں بار بار جگہ جگہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب انسانی رشد و ہدایت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ بغرض غلط اگر ختم نبوت کی تصریح قرآن کریم یا احادیث صحیحہ میں نہ بھی ہوتی، جب بھی یہی آیا کریمہ الیوم اکملت لکم
اس عقیدہ کی بنیاد کو کافی تھی کہ جب کوئی درجہ مزید تعلیم اور اصلاح کا باقی ہی نہ رہا تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی کیا رہی کہ دین کامل ہے اور قرآن اگلی شریعتوں کا ناسخ۔ اب نہ کسی دین کی ضرورت ہے نہ کسی کتاب قانون کی حاجت۔ والحمد للہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین اور آخری نبی ہونا اور آپ پر نبوت کا ختم ہو جانا آپ کے بعد کسی نئے نبی کا نہ قطعی، اکانی، اجماعی عقیدہ ہے۔ نص قرآنی میں بھی یہی بتاتی ہے اور بکثرت احادیث صحیحہ جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں، ان سب سے ثابت ہے کہ حضور سب سے پچھلے نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی ہونے والا نہیں۔ اور تاریخ کے اوراق اس بات کے شاہد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد جب بھی دنیا کے کسی گوشے سے کسی مجنون لا یعقل کے منہ سے دعوی نبوت ہوا، امت مسلمہ نے اس کے دعویٰ کو ٹھکرا کر اسی کے منہ پر مار دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مدعیان نبوت کے خلاف تمام صحابہ کرام کا جہاد بتا رہا ہے کہ انہوں نے خاتم النبیین کے یہی معنی سمجھے اور اسی پر کاربند رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں، اور مسلمہ کذاب کا جو حشر ہوا وہ سب پر روشن ہے۔ خاتم النبیین کی معنی نبیوں کی مہر یا افضل النبیین لینے والے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ معنی 4 قسم پر ہیں: لغوی، شرعی، عرفی، عام و خاص۔ یہاں شرعی معنی کے لحاظ سے تو خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیاء ہی متعین ہیں، کسی اور معنی کا ادنیٰ سے ادنیٰ احتمال بھی نہیں، اور عرف عام بھی اس معنی شرعی پر ہے، اور معنی لغوی کے اعتبار سے بھی خاتم یعنی مہر یا بمعنی افضل مراد لینا قطعاً باطل ہے۔ عربی کی تمام معتبر اور مشہور لغات سے یہی بات ثابت ہے کہ خاتم بفتح تا ہو یا خاتم بکسر تا، آخر شیء اس کے حقیقی معنی ہیں، اور جب کسی شخصیت کے لیے بولا جائے تو آخر القوم مراد ہوتے ہیں، تو خاتم النبیین کے معنی ہوئے آخر الانبیاء، اور خاتم الانبیاء سب ہی صحیح ہوگا کہ آنے والا آخری نبی ہو، اور لغت و شرع اور عرف عام سے ہٹ کر اپنی اپنی اصطلاح قائم کرنا اور کسی لفظ کے ایک نئے معنی گھڑنا یا خاص کر لینا نہ صرف نیری گمراہی بلکہ کھلا زندقہ و الحاد ہے کہ اگر ایسے دعوے قابل سماعت ہوں تو دین و دنیا کے تمام کارخانے درہم برہم ہو جائیں، اور اگر خاتم بمعنی مہر ہی لیا جائے اور خاتم النبیین کے معنی نبیوں کی مہر کے کیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح کسی چیز کے ختم پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس تحریر یا شے کا اہتمام ہو گیا اور اب اس میں کسی بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں رہی، تو نبیوں کی مہر کا مطلب بھی یہی ہوا کہ اب فہرست انبیاء و مرسلین میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے اور ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کا حکیمانہ طریقہ استدلال یہ ہے کہ وہ ایک ہی بات کو مختلف اسلوب سے ادا فرما دیتا ہے، اور ایک آیت دوسری آیت کو خود ہی تفسیر بن جاتی ہے اور حقیقت حال روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہی صورتحال موجود ہے۔ قرآن کریم کا وہ اعلان بھی آپ سن چکے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت میں نہ خاتم ہے نہ خاتم کے خواہ مخواہ کے احتمالات پیدا کیے جائیں۔ صاف صاف بتا دیا گیا کہ شریعت خداوندی رفتہ رفتہ اب اس حد تک پہنچ گئی ہے جس کے بعد اب ترقی کا خاتمہ ہے، اس لیے کہ وہ کامل و مکمل ہو کر سامنے آ گئی، اور جب کسی نئے پیغام کی ضرورت باقی نہ رہی تو نئے پیغمبر کی ضرورت خود بخود باقی نہیں رہتی۔
اور رہتی دنیا تک یہی پیغام و پیغمبر کافی ہے۔ پھر جب کہ خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت حدیث میں یہ معنی بیان فرما دیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو کسی اور معنی کے تصور کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئی نبوت کا دعویٰ یا اقرار یا اس کی تصدیق کرنے والا زندیق و مرتد ہے، اور ختم نبوت بمعنی مشہور کا منکر نہ صرف منکر بلکہ اس میں شک کرنے والا، نہ صرف شک کرنے والا بلکہ اس میں نئے معنی کا ادنا یا ضعیف سے ضعیف احتمال ماننے والا ملعون، دائرہ اسلام سے خارج اور جہنمی ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں چند احادیث بھی بیان فرمائیں۔ نہ صرف 2، 4، 10، 20 بلکہ احادیث اس باب میں متواتر ہیں، اور ان کا ماحصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، معنی یہ کہ ان کا حشر میرے بعد ہوگا، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ۔ میں سب انبیاء پر آخری نبی ہوں، مسلم وغیرہ۔ بالیقین میں اللہ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا تھا، اور ہنوز آدم اپنی مٹی میں تھے، احمد و حاکم۔ بے شک رسالت نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی، احمد، ترمذی۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دنیا جانتی ہے کہ عمر فاروق اعظم نبی نہ تھے، تو ثابت ہو گیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ میری امت میں یعنی امت دعوت میں کہ مومن و کافر سب کو شامل ہے، قریب 30 کے دجال نکلیں گے، ان میں ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، مسلم۔ میری اور سب انبیاء کی مثال ایک محل کی سی ہے جسے خوب بنایا گیا، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، دیکھنے والے آتے اور اس کی خوبی تعمیر سے تعجب کرتے، مگر وہی ایک اینٹ کی جگہ کو نگاہوں میں کھٹکتی۔ میں نے تشریف لا کر اس خالی جگہ کو بھر دیا ہے، اب وہ عمارت میری وجہ سے مکمل ہو گئی، مجھ سے رسولوں کی انتہا ہوئی ہے، قصر نبوت کی وہ پچھلی اینٹ ہوں اور خاتم الانبیاء، بخاری اور مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، مسلم، یعنی میرے لیے ساری زمین مسجد گاہ اور طاہر و مطہر پاک کرنے والی قرار دی گئی۔ یہودی اپنے کنیسہ اور عیسائی اپنے کلیسا کے بغیر نماز نہ پڑھا کرتے تھے، مجوسی بھی آتش کدے کے بغیر اور ہندو مندروں کے بغیر سرگرم عبادت نہ ہوا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق مسلمانوں کی نماز نہ محراب عبادت کی محتاج ہے، نہ کسی مکان و مسجد کی موجودگی پر ان کی سجدہ ریزی موقوف۔ ان کا گرمایا ہوا دل اور روشن آنکھیں آگ کی حرارت و روشنی سے بے نیاز ہیں، اس لیے روئے زمین کا ہر ایک بقع اور ہر ایک قطع ان کی سجدہ ریزی کے لیے موزوں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو حضور کی مسجد بنا دیا ہے۔ یوں ہی طہارت نماز کے لیے شرط ہے، لیکن کیا نماز پانی کی غیر موجودگی کی صورت میں ان مسلمانوں پر معاف ہو جاتی ہے جو گھاس کے پتے پتے اور زمین کے ذرے ذرے سے معرفت الہی کے خزانے سمیٹتے ہیں، اور ڈالی ڈالی پتا پتا ان کی نگاہوں میں معرفت الہی کا سر چشمہ ہے۔ انسان مٹی ہی سے بنا ہے، مٹی ہی اس کی اصل ہے، اور مٹی ہی اس کو بن جانا ہے، مٹی ہی مخلوقات کا گہوارہ ہے، اور مٹی ہی سے زمین کی کائنات اپنی خوراک حاصل کرتی ہے، اس لیے مٹی ہی کو طہور، پانی کے قائم مقام، طاہر و مطہر بنا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کا عطیہ بخشا گیا۔ عالم علم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلام دیا گیا کہ لفظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ، بخاری و مسلم۔ جب کوئی شخص ان مبارک لفظوں پر غور کرے گا جو حضور پر نور کے دل و زبان سے
گوش عالمیہ مخلوق کے کانوں تک پہنچے، اسے یقین ہو جائے گا کہ بے شک یہ کلام نبوت ہے، مختصر، سادہ، صاف، صداقت سے معمور، معنی کا خزینہ، ہدایت کا گنجینہ۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، اختصر لی اختصاراً، یعنی میرے لیے کمال اختصار کیا گیا، مجھے اختصار کلام بخشا کہ تھوڑے لفظ ہوں اور معنی زیادہ۔ میرے لیے زمانے کو مختصر کیا کہ میری امت کو قبروں میں کم وقت کے لیے رہنا پڑے گا۔ میرے لیے امت کی عمریں کم کیں کہ دنیا کے مکروبات سے جلد خلاصی پائیں، گناہ کم ہوں اور نعمتیں باقی تک جلد پہنچیں۔ میرے غلاموں کے لیے پل صراط کی راہ کہ 15,000 برس کی ہے، اتنی مختصر کر دی گئی کہ چشمے زدر میں گزر جائیں گے جیسے بجلی کوند گئی۔ بخاری و مسلم۔ قیامت کا دن 50,000 برس کا ہے، میرے غلاموں کے لیے اس سے کم دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں۔ احمد و بہقی۔ میری امت کے تھوڑے عمل پر اجر زیادہ دیا، وہ علوم و معارف جو ہزار سال کی محنت اور ریاضت میں حاصل نہ ہو سکے، میری چند روزہ خدمت گاری میں میرے اصحاب پر منکشف فرمائے۔ زمین سے عرش تک لاکھوں برس کی راہ میرے لیے ایسی مختصر کر دی کہ آنا اور جانا اور تمام مقامات کو تفصیلاً ملاحظہ فرمانا سب 3 ساتھ میں ہو لیا۔ مجھ پر وہ کتاب اتاری جس کے مادد و ورقوں میں تمام گزشتہ اور آئندہ چیزوں کا روشن مفصل بیان ہے، جس کی ہر آیت کے نیچے 60 ہزار علم، جس کی ہر آیت کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر جائیں۔ مشرق تا مغرب اتنی وسیع دنیا کہ میرے سامنے ایسا مختصر کر دیا کہ میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسا اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ طبرانی وغیرہ۔ اگلی امتوں پر جو اعمال شاقہ یعنی مشقت طلب طویلہ تھے میری امت سے اٹھا لیے، 50 نمازوں کی 5 رہیں اور حساب کرم و ثواب میں پوری 50۔ زکوٰۃ میں چہارم مال کی جگہ 40واں حصہ فرض رہا اور اجر و ثواب میں وہی چہارم کا چہارم والا بذل قیاس۔ یہ بھی حضور کے اختصار کلام سے ہے کہ ایک لفظ کے اتنے کثیر معنی، افادات رضویہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب شفاعت دیا گیا۔ ارشاد گرامی ہے، وَأُوتِیتُ الشَّفَاعَۃَ، یعنی مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ شفاعت کی حدیثیں بھی متواتر ہیں اور ہر مسلمان صحیح الایمان کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ قبائے کرامت، اس مبارک قامت، شایان امامت، سزاوار سیادت کے سوا کسی قد بالا پر راست نہ آئی، نہ کسی نے بارگاہ الہی میں ان کے سوا یہ وجاہت عظمیٰ و محبوبیت کبریٰ و اذن سفارش و اختیار گزارش کی دولت پائی۔ روز قیامت کے تمام اولین و آخرین ایک میدان وسیع و ہموار میں جمع ہوں گے اور گرمی آفتاب سے طاقت طاق ہوگی، خود ہی تجویز کریں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ ان کے پاس جائیں گے، شفاعت کے لیے عرض کریں گے، آپ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم نوح کے پاس جاؤ۔ اور یوں ہی باری باری تمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور سب جگہ سے مایوس ہو کر تھکے ہارے، مصیبت کے مارے، ہاتھ پاؤں چھوڑے، چاروں طرف سے امیدیں توڑے، مولا دو جہاں حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوں گے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں ان کی سفارش فرما کر ان کی بگڑی بنائیں گے۔ تمام اہل محشر کا حضور سے پہلے دیگر انبیاء کرام کے پاس حاضر ہونا اور دفتن حضور کی خدمت میں حاضری نہ دینا، اور میدان قیامت میں کہ صحابہ و تابعین، ائمہ محدثین اور اولیاء کاملین، بلکہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سبھی موجود ہوں گے۔ اس جانی پہچانی بات کا ان کے دلوں میں سے بھلا دیا جانا صاف بتا رہا ہے کہ یہ سارے انتظامات اس لیے کیے گئے کہ اولین و آخرین، موافقین و مخالفین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وجاہت کا راز کھل جائے اور کسی شخص کو یہ شبہ باقی نہ رہے کہ اگر ہم سرور عالم کے سوا کسی دوسرے کے پاس جاتے تو ممکن تھا کہ وہ بھی شفاعت کر ہی دیتے۔ اب جب کہ ہر جگہ سے صاف جواب مل جائے گا تو سب کو
بالیقین معلوم ہو جائے گا کہ یہ منصب رفیع حضور ہی کی خصوصیت خاصہ کا مظہر ہے۔ لطیفہ، ہم کہتے ہیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور ہم قطعاً حق پر ہیں، ان کے کرم سے ہمارے لیے ہوگی۔ وہابی کہتے ہیں شفاعت محال ہے، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں، امید ہے کہ ان کے لیے نہ ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں روز قیامت میری شفاعت حق ہے، تو جو اس پر یقین نہ لائے وہ اس کے لائق نہیں۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کی 5، 10، کیا 100 اور 200 پر بھی انتہا نہیں۔ امام سیوطی نے 250 کے قریب خصائص شمار کیے۔ ان سے زیادہ علم والے زیادہ جانتے تھے، اور علماء ظاہر سے علماء باطن کو زیادہ معلوم ہے۔ پھر صحابہ کرام کا علم ہے، اور ان کے علوم سے ہزاروں منزلیں آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے۔ جس قدر حضور اپنے فضائل و خصائل جانتے ہیں، دوسرا کیا جانے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ان کا مالک و مولا ہے، جس نے ہزاروں فضائل عالیہ حضور کو دیے اور بے حد و بے شمار عبد الآباد کے لیے رکھے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، اے ابو بکر، مجھے ٹھیک ٹھیک جیسا ہوں میرے رب کے سوا کسی نے نہ پہچانا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے لیے اتنا، پھر آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ آج میرا گلا تھوڑا خراب ہے، تو میں بلکہ سوچ رہا تھا کم پڑھوں گا، لیکن ماشاءاللہ سے پڑھتے پڑھتے پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمت دی۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی آڈیو میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔